العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، توابع کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ توابع کی 5 قسمیں ہیں: نعت، عطف بحرف، تاکید، بدل اور عطف بیان. نعت، عطف بحرف، تاکید اور بدل کا سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی عطف بیان کا سبق پڑھیں گے. عطف بیان بھی توابع ہی کی ایک قسم ہے. اس کی تعریف اور اس کے احکامات عبارت پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں. عبارت پڑھ لیتے ہیں. فصل: عطف البیان تابع غیر صفت يوضح متبوعه وهو أشهر اسمي شيء نحو قام أبو حفص عمر وقام عبد الله بن عمر. ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. یہ 5ویں فصل ہے عطف بیان کے بیان میں. عطف بیان تابع ایسا تابع ہے غیر صفت، جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے، اپنے مطبوع کو واضح کرتا ہے، اپنے مطبوع کو واضح کرتا ہے. وہ اشہر اسم شیء، اور وہ کسی چیز کے 2 ناموں میں سے زیادہ مشہور نام ہوتا ہے. اور وہ کسی چیز کے 2 ناموں میں سے زیادہ مشہور ہوتا ہے. اشہر زیادہ مشہور، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. نحو جیسے قام ابو حفص عمر، ابو حفص عمر کھڑے ہوئے. وقام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے. ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر، اور وہ بدل کے ساتھ لفظاً اس کا التباس نہیں ہوتا. ولا يلتبس بالبدل لفظا، اور بدل کے ساتھ لفظاً اس کا التباس نہیں ہوتا. شاعر کے قول کے مثل میں، شاعر کے قول کی طرح میں. شاعر کا قول کیا ہے؟ انا ابن التارک البکری بشر علیہ الطیر ترقبه وقوعا. میں بکری بشر کو قتل کر کے اس حال میں چھوڑنے والے کا بیٹا ہوں. میں البکری بشر، بکری بشر کو قتل کر کے اس حال میں چھوڑنے والے کا بیٹا ہوں کہ پرندے اس پر وقوعاً گرتے ہوئے ترقبہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. دوبارہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. میں بکری بشر کو قتل کر کے اس حال میں چھوڑنے والے کا بیٹا ہوں کہ پرندے اس پر گرتے ہوئے، وقوعاً گرتے ہوئے، حال واقع ہو رہا ہے، وقوعاً گرتے ہوئے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. فصل: عطف البیان، عطف بیان کا سبق ہے. یہ تعریف عطف بیان کی تابع غیر صفت يوضح متبوعه وهو اشہر اسم شیء نحو قام ابو حفص عمر وقام عبداللہ بن عمر. پہلے تعریف سمجھ لیتے ہیں. عطف بیان تابع ہیں، عطف بیان تابع ہیں جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے. اور غیر صفت، یہ صفت نہیں ہوتا. جیسے ہم نے موصوف صفت کا سبق پڑھا تو غیر صفت، یہ صفت نہیں ہوتا ہے، بلکہ صفت کے علاوہ ہوتا ہے
یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صفت بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے، صفت بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے اور عطف بیان بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ صفت ہوتا ہے اور یہ صفت نہیں ہوتا، یہ صفت نہیں ہوتا۔ تو غیر الصفت، ان صفت کے علاوہ جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہو، تو عطف بیان کیوں لایا جاتا ہے؟ مطبوع کی وضاحت کرنے کے لیے، کبھی مطبوع کی تخصیص کے لیے آتا ہے اور کبھی مطبوع کی وضاحت یعنی توضیح کے لیے آتا ہے۔ وَهُوَ أَشْهَرُ اسْمِ شَيْءٍ، اور وہ ایک چیز کے دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے دو نام ہوں تو ان میں سے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے وہ عطف بیان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عطف بیان میں جو مطبوع ہوتا ہے وہی مقصود ہوتا ہے، عطف بیان میں جو مطبوع ہوتا ہے وہی مقصود ہوتا ہے، جبکہ مبدل منہ اور بدل میں ہم نے پڑھا کہ بدل مقصود ہوتا ہے اور مبدل منہ کو تو بس تمہید کے طور پر لایا جاتا ہے۔ تو تابع، عطف بیان تابع ہے غیر الصفت، صفت کے علاوہ جو اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہو، وہ اشہر اسم شین، اور وہ ایک چیز کے دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، جیسے قام ابو حفص عمر۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ قام ابو حفص عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو حفص یہ کنیت ہے اور عمر یہ نام ہے۔ اب یہ دو نام ہیں، ایک کنیت اور دوسرے علم ان کا نام، تو اب دو ناموں میں سے جو مشہور نام ہے وہ عمر ہے، تو یہاں عمر کو ذکر کر دیا گیا کہ ابو حفص عمر کھڑے ہوئے، تو عمر یہ یہاں تابع ہے، عطف بیان ہے، اور ابو حفص یہ مطبوع ہے۔ ایک چیز اور یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے پڑھا بدل میں کہ مطبوع اور تابع کو، مطبوع کو مبدل منہ اور بدل تابع کو بدل کہتے ہیں، ایسی ہی عطف بیان میں تابع کو تو عطف بیان کہتے ہیں لیکن مطبوع کو مبین کہتے ہیں۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ قام فعل، ابو حفص مبین، عمر عطف بیان، اور معطوف علیہ بھی کہتے ہیں مطبوع کو، تو قام ابو حفص عمر، قام فعل، ابو حفص مبین، عمر عطف بیان، مبین اپنے عطف بیان سے مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح قام عبداللہ ابن عمر کی بھی ترکیب کر لی جائے۔ اب یہاں دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں لے کر آئے، دونوں مثالوں سے کیا سبق مل رہا ہے ہمیں کہ ابو حفص عمر میں ابو حفص پہلے ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، لیکن ساتھ ہی میں دو نام ہو گئے، تو اب دو ناموں میں سے مشہور نام عمر ہے۔ اسی طرح قام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بھی دو نام ہیں، ایک عبداللہ اور ایک ابن عمر، تو ابن عمر یہ عبداللہ سے زیادہ مشہور ہے، تو یہ تابع ہے، عطف بیان ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام ہے اور ایک ابن عمر ان کی کنیت ہے، تو کنیت بعد میں لے کر آئے اس لیے کہ یہی ان کا زیادہ مشہور نام ہے۔ تو قام عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ فاعل ہوا قامہ کا اور ابن عمر اسی کا تابع ہے، اور مطبوع تابع مل کر قامہ فعل کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو عطف بیان تابعون ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے، اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک چیز کے دو ناموں میں سے زیادہ مشہور نام ہوتا ہے، جیسے قام ابو حفص عمر اور قام عبداللہ ابن عمر۔ ولا يلتبس بالبدل لفظا، اور بدل کے ساتھ لفظا اس کا التباس نہیں ہوتا، شاعر کے قول کے، یعنی شاعر کے قول انا ابن التارک البکری بشر علیہ الطیر ترقبه وقوعا کی طرح میں، یعنی اس طرح کی ترکیب میں اس کا بدل کے ساتھ التباس نہیں ہوتا۔ اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ تھوڑا قابل توجہ قاعدہ ہے اور قابل توجہ حکم ہے، اس پر آپ کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے بطور تمہید یہ گفتگو سن لیجیے کہ عطف بیان اور بدل میں معنی کے اعتبار سے التباس نہیں ہوتا، عطف بیان اور بدل میں معنی کے اعتبار سے التباس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عطف بیان یہ مقصود ہوتا ہے، عطف بیان یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ بدل یہ مقصود ہوتا ہے۔
تو عطف بیان اور بدل میں یہی فرق ہو گیا کہ عطف بیان مقصود بالذات نہیں ہوتا، جبکہ بدل یہ مقصود ہوتا ہے۔ نسبت سے جب بدل مقصود ہے اور عطف بیان نسبت سے مقصود نہیں ہے، تو دونوں میں یہی فرق ہو گیا۔ تو معنی کے اعتبار سے عطف بیان اور بدل میں التباس نہیں ہوتا، لیکن لفظوں کے اعتبار سے دونوں میں التباس ہوتا ہے۔ بدل میں اور عطف بیان میں لفظوں کے اعتبار سے التباس ہوتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے، ہم نے مبدل منہ اور بدل کی جو ترکیب کی تھی، جیسے جانی زید اخوک میں جانی زید، زید یہ مبدل منہ ہے اور اخو کا بدل ہے۔ اسی طرح ہم قام ابو حفص عمرو میں ابو حفص کو مبدل منہ اور عمرو کو بدل بنا سکتے ہیں، یعنی عطف بیان ہر جگہ بدل واقع ہو سکتا ہے۔ تو یہ لفظوں میں التباس ہو رہا ہے کہ مبدل منہ بدل جو بدل ہے وہی عطف بیان میں عطف بیان بھی بدل بن رہا ہے۔ تو عطف بیان میں مطبوع کو مبدل منہ اور تابع کو بدل بنا سکتے ہیں، یعنی لفظوں کے اعتبار سے التباس ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے التباس نہیں ہوتا۔ لیکن اب آگے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے جو التباس ہوتا ہے وہ اس طرح کی ترکیب میں التباس نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی ترکیب میں التباس لفظوں کے اعتبار سے بھی بدل کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ یہ جو دو مثالیں ہیں اس میں لفظوں کے اعتبار سے التباس ہو سکتا ہے، لیکن ابن الطارق البکری بشر جیسی مثالوں میں لفظوں کے اعتبار سے التباس نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ یعنی اس طرح کی مثالوں میں عطف بیان کو بدل نہیں کہہ سکتے، جبکہ اس مثال میں ہم نے عطف بیان کو بدل بنایا عمرو کو اور بنو عمرو کو، لیکن اس طرح کی مثالوں میں عطف بیان کو بدل نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ التارک اسم فاعل مضاف ہے، التارک اسم فاعل مضاف ہے جو البکری کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، یعنی اسم فاعل معرف باللام کی اضافت معرف باللام کی طرف ہو رہی ہے، اور یہ اضافت لفظیہ کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ معرف باللام کی اضافت معرف باللام کی طرف ہوتی ہے، ورنہ آپ کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ التارک پر الف لام ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا۔ یہ اضافت معنویہ نہیں ہے، اضافت لفظیہ ہے، اس لیے کہ صیغہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے۔ تو التارک اسم فاعل معرف باللام کی اضافت البکری معرف باللام کی طرف ہو رہی ہے، اور البکری یہ یہاں مطبوع ہے اور بشر یہ تابع ہے۔ تو البکری یہ مبین اور بشر عطف بیان ہے۔ اب یہاں البکری کو مبدل منہ اور بشر کو بدل نہیں کہہ سکتے، البکری کو مبدل منہ اور بشر کو بدل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدل یہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، بدل جو ہوتا ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ تکرار عامل کا مطلب یہ کہ جو بدل کا عامل ہے مبدل منہ کا بھی وہی عامل ہوتا ہے، اور جو مبدل منہ کا عامل وہی بدل کا بھی عامل ہوتا ہے۔ جیسے اس کو مثال سے آپ سمجھ لیجئے، جیسے جانی زید اخوک میں جانی زید اور جانی اخوک، یہ بدل جانی اخوک کہنا صحیح، اور یعنی جانی زید جانی اخوک، عامل دونوں کا ایک ہے، اس لیے کہنا صحیح ہے جانی زید جانی اخوک، میرے پاس زید آیا، میرے پاس تیرا بھائی آیا۔ لیکن یہاں نہیں کہہ سکتے ہیں اس طرح کہ جو عامل البکری کا ہو وہی عامل بشرن کا ہو، اس طرح کہ التارک البکری یہ التارک بشر، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے یوں کہا کہ التارک معرف باللام کی اضافت البکری معرف باللام کی طرف ہو رہی ہے تو صحیح ہے، لیکن التارک معرف باللام کی اضافت بشرن کی طرف کرنا صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرف باللام کی اضافت معرف باللام کی طرف صحیح ہے، لیکن معرف باللام کی اضافت غیر معرف باللام کی طرف صحیح نہیں ہے، اور بشرن غیر معرف باللام ہے۔ اس
اس لیے یہاں البکری کو مبدل منہ اور بشرن کو بدل نہیں کہہ سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عطف بیان میں جو مطبوع ہوتا ہے اور جو تابع ہوتا ہے اس کو معنی کے اعتبار سے بدل کے ساتھ تو کوئی التباس نہیں ہوتا، اس لیے کہ عطف بیان مقصود نہیں ہوتا ہے جبکہ بدل مقصود ہوتا ہے، اس لیے معنی کے اعتبار سے تو التباس نہیں ہوگا، اس لیے کہ نسبت کا فرق ہے، نسبت سے مقصود بالذات بدل ہوتا ہے جبکہ نسبت سے عطف بیان مقصود نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ لفظوں کے اعتبار سے التباس ہوتا ہے، یعنی عطف بیان میں ہم ابو حفصن کو یعنی مطبوع کو مبدل منہ اور عمر کو تابع یعنی بدل کہہ سکتے ہیں، لیکن انا ابن الطارق البکری بشر جیسی مثال اگر ہو تو اس میں لفظوں کے اعتبار سے بھی عطف بیان کو بدل کے ساتھ التباس نہیں ہوتا۔ کیوں التباس نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ الطارق البکری، ہم نے یہاں الطارق مضاف ہے، البکری کی طرف معرب باللام ہے، اور معرب باللام کی اضافت معرب باللام کی طرف صحیح ہے جبکہ غیر معرب باللام کی طرف اصح قول کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو الطارق البکری بشرین میں الطارق البکری اور الطارق بشرین کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ بدل تو تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے اور یہ تکرار عامل کے حکم میں نہیں آ رہا ہے۔ جب تکرار عامل کے حکم میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو یہاں مبدل منہ اور بدل بنانا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عطف بیان کا سبق ہوا اور توابع کی بحث بھی مکمل ہوئی، تو ہم خلاصے کے طور پر مکمل توابع کی بحث کو ایک نقشے میں ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ نقشہ ملاحظہ کرنے سے پہلے عطف بیان کے متعلق کچھ ضروری فوائد ہیں، دیکھ لیجئے۔ فائدہ: عموماً لقب اور کنیت کے بعد اسم یا اسم کے بعد کنیت عطف بیان ہوتی ہے، یعنی عموماً کسی آدمی کی کنیت ہو یا لقب ہو اور ساتھ میں اس کا نام بھی ذکر کرنا ہو تو ایسے موقع پر دونوں میں سے ایک عطف بیان ہوتی ہے۔ تو لقب اور کنیت کے بعد جو اسم ہوگا وہ عطف بیان ہوگا، یا اسم کے بعد جو کنیت ہوگی وہ عطف بیان ہوگی۔ عطف بیان اور بدل میں فرق: بدل خود مقصود بالذات ہوتا ہے جبکہ عطف بیان میں مطبوع مقصود بالذات ہوتا ہے۔ عطف بیان جامد ہوتا ہے جبکہ بدل کے لیے ضروری نہیں۔ عطف بیان مطبوع سے زیادہ مشہور ہوتا ہے جبکہ بدل زیادہ مشہور نہیں ہوتا، اور بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے جبکہ عطف بیان میں یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں خلاصہ بحث توابع۔ توابع کی 5 قسمیں: صفت، عطف بحرف، تاکید، بدل، عطف بیان۔ پھر صفت کی 2 قسمیں ہیں: صفت حقیقی، صفت سببی۔ اس کو ہم نے پڑھا تھا جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، جو اپنے متعلق کے مطبوع یعنی مطبوع کے متعلق کی وضاحت کرے۔ جانی رجل عالم، جانی رجل عالم ابوہ۔ تاکید، تاکید لفظی ہوگی یا تاکید معنوی ہوگی، جانی زید زید اور جانی زید نفسہ۔ عطف بیان ابھی جو ہم نے پڑھا، قام ابو حفص عمر۔ پھر بدل، بدل کی قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال، بدل الغلط۔ یہ 4 ہم نے پڑھا کہ واقسام البدل 4، بدل کی 4 قسمیں: جانی زید اخوک، ضرب زید رأسہ، صلب زید ثوبہ، رأیت فرسا حمارا۔ اسی طرح کی مثال ہماری کتاب میں بھی تھی۔ بدل کی ایک قسم انہوں نے مزید بیان کی ہے جسے کہتے ہیں بدل قصد، جس کو یہاں تو یہ ہے کہ غلطی سے مبدل منہ کا ذکر ہو گیا اور پھر اس کے بعد بدل کا ہم ذکر کرتے ہیں یاد آنے کے بعد، صحیح ہونے کے بعد، جیسے رأیت فرسا، میں نے فرس دیکھا، نہیں حمار یعنی گھوڑا دیکھا، نہیں گدھا۔ تو یہ تو غلطی کے بعد، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ قصدن اس طرح کہا جاتا ہے، جیسے جانی زید عمر، کہ میرے پاس زید آیا عمر، یعنی یہاں قصدن کہا جائے۔ جیسے جانی اخوک، میرے پاس تیرا بھائی آیا، ظالم جو ظالم۔ تو قصدن کہنا ہو تو اس موقع پر جانی زید عمر اسے کہتے ہیں بدل قصد۔ لیکن عموماً کتابوں میں ہماری یہ 4 ہی اقسام ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال اور بدل الغلط۔ یہ ہماری توابع کی بحث مکمل ہوگی۔ اب بدل میں سے یعنی عطف بیان میں سے ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ عطف بیان میں صرف 2 سوال ہے۔ نمبر 1، عطف بیان کی اصطلاحی تعریف کیجیے، اور نمبر 2، انا ابن الطارق البکری بشر کا محل استشہاد کیا ہے اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر یہاں کیوں لے کر آئے، اس کی مکمل وضاحت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.